اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں کبھی جیل کے اندر ہیں کبھی جیل کے باہر ہیں، نہ ان کو مذہب کا پتہ ہے، کبھی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں. رجب بھٹ صاحب ریڈ لائن کراس کی ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ میں رجب بھٹ صاحب بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، فیم ہے ان کو، اللہ اور ان کو فیم دے، لیکن میں ان کا پورا پوڈ کاسٹ میں نہیں سن سکتا. جو ولاگ ہوتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا پورا. مجھے پتہ ہی نہیں وہ کانٹینٹ دے کیا رہے ہیں. اگر ان کے واش روم میں کموڈ سے پانی باہر آ رہا ہے تو وہ ان کا ولاگ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. تو ابھی اگر آپ دیکھیں نا کہ اس حد تک آپ یہ جو سوشل میڈیا اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ اپنے بیڈ روم میں بھی لے کے جا رہے ہیں. اور جو خواتین ہیں ان کے بارے میں تو آپ کے سامنے میں کیا کہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس طرح کا وہ ٹک ٹاک کرتی ہیں یا یوٹیوب پہ جو کانٹینٹ دے رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، تو اس میں وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ہمیں نا فرق رکھنا پڑے گا لوگوں کو بھی. ابھی بھی پاک انڈیا جب وار ہوئی ہے تو کسی نے ٹک ٹاک دیکھا ہے یا کسی نے یوٹیوب دیکھا؟ نہیں. انہوں نے پاکستان کے بڑے چینلز آن کیے ہیں، پھر واپس گئے ہیں وہ. اور ابھی بھی جو لکھنے والا ہے، اگر کوئی کالم آرٹیکل اچھا لکھ رہا ہے تو اس کا پڑھا جاتا ہے، ابھی بھی پڑھا جاتا ہے. بے شک تھرو سوشل میڈیا پڑھا جائے، اخبار ڈائنگ میڈیا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کی امپورٹنس ہے. جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس کو وہ پروفیشن کے طور پہ لے رہے ہیں یا شوق کے طور پہ لے رہے ہیں یا وہ دکانداری کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر دکانداری ہے وہ تو آپ کو پتہ رول ماڈل ہمارے کون سے ہیں، ڈکی بھائی ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ دکاندار ہیں سارے. اور اگر کوئی اچھا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اچھے پوڈ کاسٹ والے بھی ہیں، اچھے اینکرز بھی ہیں. وہ ابھی نہیں، میں میرے جیسا میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں جرنلزم کا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ وہ قصور میں وہ دھوتی پہن کے وہ ایک صاحب ڈانس کر رہے تھے، اریسٹ ہو گئے وہ نصیب العال کے گانوں پہ. تو یہ کیا، یہ سوشل میڈیا کی ذمہ داری ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے. اور ایک اور بھی ہے جو میں نام نہیں لینا چاہتا، جو ویڈیو یہاں پہ ایک کپل کی ابھی ریسنٹلی ہوئی، جن کے پاس سرمایہ نہیں تھا وہ، ورنہ 2 سال پہلے وہ شادی کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کانٹینٹ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں. تو جو صحیح کانٹینٹ والا ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. بہرحال اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے، آپ کی جو جد و جہد ہے وہ کیسی ہے. اور ایک ہی میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، یہ اگر غلط پوڈ کاسٹ ہے، غلط ٹک ٹاک ہے، یہ گناہ جاریہ ہے. قبر میں جوتے پڑ رہے ہوں گے جب کوئی اور اس کے مرنے کے بعد جب اس کا کانٹینٹ دیکھ رہا ہوگا، یہ ویسے ہی جوتے پڑیں گے جیسے اگر ہم اپنے مرحوم کے لیے کوئی آیت پڑھ کے، کوئی کل شریف پڑھ کے اگر ہم اس کا درجہ بلند کرتے ہیں نا، تو اسی طرح جو برا کانٹینٹ ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا، اس دنیا میں نہیں تو کہیں اور جا کے. سر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہر کوئی صحافی بن جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگ بھی خود کو صحافی جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا اس چیز کو بڑی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی خبروں کو اور مین اسٹریم کی میڈیا کی جو خبریں ہیں اس میں فرق سمجھیں، لیکن عام آدمی کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سر سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ پاسبل نہیں ہے میرا خیال پاسبل ہے ہی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس ممکن نہیں. بس سوائے اس کے کہ جس ملک میں ہیں اس کا قانون اگر صحیح فالو کیا جائے اور امپلیمنٹ ہو، تاکہ فالتو قسم کی جو دوسروں پہ الزام تراشیاں ہیں وہ نہ ہوں. لیکن میڈیا جو ہے نا وہ روز بروز جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ زوال کا شکار ہے. اچھا ابھی میں کل دیکھ رہا تھا 64 نیوز کا ایک رپورٹر جو ہے نا وہ لائیو رپورٹنگ کر رہا تھا. تو جب میڈیا کا بھی یہ حال ہے اور پھر وہ ایک مائک بنا کے اس پہ کوئی نام لکھ دیا ہے، لوگوں کو، پھر میں وہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اس میں فرق کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کیا ہے اور گندا میڈیا کیا ہے. اب وہ سوشل میڈیا بھی اچھا ہے، لیکن وہ گندا میڈیا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، مس یوز کر رہا ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی جانب سے یہ جو ابھی ڈیفیمیشن ایکٹ ہے
یہ بھی جاری کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ موجودہ حکومت کیسا کام کر رہی ہے؟ اچھا، وہ اچھا سوال ہے، چونکہ لاہور ہر سال آتا ہوں، کراچی، اسلام آباد اور وہ کچھ اور شہر ہیں، میرا جو جنم بھومی ہے ساہیوال، وہاں جاتا ہوں میں، فیصل آباد جاتا ہوں رانا رؤف صاحب کے شہر میں، تو پتہ تو چلتا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کیسا لگا ہے۔ لیکن یہ جو لاء ہے نا، لاء کا نا استعمال غلط ہوتا ہے۔ لاء سارے پاکستان میں ٹھیک ہیں، حد تک عزت کے دعوے کیے جا سکتے ہیں، اور وہ پہلے سے قانون موجود ہے۔ ابھی پیکا آرڈیننس اور وہ ایکٹ تھا ایک، اس کا بھی غلط استعمال ہوا، یعنی کہ لاء موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں ہم اس قانون کو بھی، لیکن غلط استعمال ہوتا ہے، سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ پھر وکٹمائز کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ بڑا پرابلم ہے۔ اور یہ پاکستان میں تو ایسا ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسا لگا؟ وہ اچھا لگتا ہے تو آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیار ہے، محبت ہے، اب وہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی ہر سال آتا ہوں، چینج ہوتی ہے لاہور میں تو خاص طور پہ۔ سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے اچھا لگا ایک چیز، میں اکثر نا جو چوک اور انٹرسیکشنز، یہاں پہ مزدور جہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، جی، تو میں سبزہ زار میں، میرے ایک بھائی رہتے ہیں، تو جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے لکھا دیکھا گوشہ مزدور، اور ایک شیلٹر اور نیچے مزدور بیٹھے، مجھے اچھا لگا، چھوٹا سا کام ہے، بہت بڑا کام نہیں ہے، بالکل چھوٹا، لیکن ایک امپیکٹ اس کا بہت بڑا ہے، چھوٹا امپیکٹ نہیں ہے یہ، چھوٹا کام اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں لگے ہوں گے، ان کے لیے شاید چھوٹا، میرے لیے بہت بڑا ہے وہ، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ گوشہ مزدور ہے، اور وہ دھوپ اگر ہو، ابھی تو موسم اچھا ہے، تو وہ شیلٹر کے نیچے، شیڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے، بہت اچھا لگا۔ بہت خوبصورت، جس طرح وہ ریڈیاں جو ہیں، وہ اس کا حکومت پنجاب نے کہ وہ بھی بہت اچھا لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی مثلا یہ ہے نا کہ حکومت کوئی بھی جب کام کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو ساتھ اس کے بعد دوسری ریڈیاں بھی ہیں جو عام، جس کو ہٹا کے جو، ہاں وہ بھی ہیں، اور اس کا مطلب ہے وہ پیسے لے کے، کوئی سٹی کا، کوئی ادھر کا، کوئی میونسپل کارپوریشن کا کوئی بندہ پیسے لے کے ان کو اجازت دے رہا ہوگا، تو ہم خود ہی قانون توڑنے والے ہیں، اور حکومت بناتی بھی ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن جب ہم خود ہی اس پر عمل نہ کرنا چاہیں، تبدیل میں ہی نہ ہونا چاہوں، تو یہاں پہ کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ لوگ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، لوگوں کے اندر وہ ابھی اس طرح کا بننا ہی نہیں ہے نا۔ جب میں نے چھوٹے ہوتے میرے ابا جی نے کہا کہ باہر بتاؤ کہ ابا جی گھر پہ نہیں ہیں، تو جب میری یہ تربیت ہے تو وہ بچے اسی ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں کہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہے، تھانے میں جائیں، پٹوار خانے میں جائیں، یا کہیں اور جائیں۔ ابھی کچھ سنا تو ہے کہ کچھ پہلے سے بہت بہتری ہے، لیکن کلرک سے لے کے ملک کا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اپنی کمیٹی پوری کرنے کے لیے۔ ہر شخص نے چھوٹی کمیٹی سے بڑی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، 50,000 روپے سے لے کے 50 ارب تک کی کمیٹیاں، تو وہ پوری کرتے ہیں لوگ۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کمیٹی کے چکر میں ہے کہ وہ پوری کرنی۔